بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 271 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے اور پوائنٹ نمبر 10 ہے وفد ہمدان، پیج ہے 604 اور ناظرین ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ اس کے کچھ پوائنٹ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وفود ہم نے کہاں کہاں بھیجے اور کہاں کہاں سے ہمیں یہ خبر ملی کہ اسلام قبول کر لیا گیا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے اس کا، وفد ہمدان۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا، اور مالک بن نبت کو ان کا امیر مقرر کیا، ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا، اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے رسول اللہ کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ ناظرین، نیکسٹ پوائنٹ ہے اسی کا 11 نمبر پوائنٹ، وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ، ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کرے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آئے ہماگیر ہو اور جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رسا نہ ہو۔ اے اللہ، رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 13واں، وفد نجران۔ ان پر زبر یعنی نون پر زبر اور جیم ساکن، مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ ہے جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1,00,000 مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد سن 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا اور اس کا نام ایہم
یا شرجیل تھا، تیسرا اسقف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی اکرم سے ملاقات کی، پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اے مٹی سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ او ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، درا حالانکہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی اور آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہ سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ چل رہی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک باقاعدہ نوشہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی آپ ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔
پھر نبی اکرم نے ان سے صدقات اور جزیے لانے کے لیے حضرت علی کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ وفد نجران کی تفصیلات میں روایات کے اندر خالصاً اضطراب ہے، اور اسی وجہ سے بعض محققین کا رجحان ہے کہ نجران کا وفد دوبارہ مدینے آیا، لیکن ہمارے نزدیک وہی بات راجح ہے جسے ہم نے اوپر مختصراً بیان کیا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ اسی کا وی لاگ ہے، اسی کا حصہ شہ سرخی ہے، پوائنٹ نمبر 13، وفد بنی حنیفہ۔ وفد بنی حنیفہ یہ وفد سن 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسلمہ قذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ مسلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث، یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی نے انہیں پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنا چاہی، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑتا، تو آپ نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی اکرم نے یہ خواب دیکھ چکے تھے، حضور اکرم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ تو رسول اللہ نے اس کے پاس تشریف لے گئے، حضور اکرم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تھے۔ مسلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم، میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب جو دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجے گھڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فطرے میں پڑ کر اس کا پیروکار ہم آواز بن گئی۔ نتیجہ اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا۔ اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول اللہ نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ ابن نواح اور ابن اسال مسلمہ کے
قاصد بن کر نبی اکرم کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسلمہ کذاب نے سن 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ربیع الاول سن 12 میں یہ عہد خلافت صدیقی یعنی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا، اور ربیع الاول سن 12 ہجری میں عہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ ایک مدعی نبوت کا دعویٰ تو یہ ہے، ایک مدعی نبوت تو یہ تھی، ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ ایک دوسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی اکرم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے حضرت فیروز نے قتل کیا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس واقعہ سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ ناظرین یہ بھی لاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ وفد پوائنٹ نمبر 14 ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی لاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، اور لامقام اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ حیران ہے ابھی تک گردوں سفر وہ منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم کو جو چن لیا ہے۔